مرد وفا کے معاملے میں درختوں کی طرح ہے، کٹ تو سکتا ہے مگر من پسند عورت کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جو عورت ہر وقت ہنستی رہتی ہے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت میں دکھوں کا آتش فشاں ابھر رہا ہے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو مطلبی لوگوں کو فون سے ہی نہیں، زندگی سے بھی بلاک کر دو۔ تکلیف یہ نہیں کہ قسمت نے مجھے دھوکہ دیا، میرا یقین تم پر تھا، قسمت پر نہیں۔ عورت سے بحث ہرگز نہ کریں، خاص کر کے جب وہ جذباتی ہو، دکھی ہو یا خوش ہو یا غصے میں ہو یا پھر بھوکی ہو یا سانس لے رہی ہو، یعنی کہ عورت سے بحث کبھی نہ کریں۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی آپ کو چھوڑ کر چلا جائے اور کچھ عرصے بعد واپس آ جائے تو سمجھ لیں تو کہیں ذلیل ہو کر اور بے عزتی کروا کر آیا ہے۔ مرد عورتوں پر مر مٹتے رہتے ہیں لیکن خوش قسمت ہیں وہ مرد جس پر عورت مر مٹے۔ جب کوئی تم سے محبت یا شادی کی بات کرے تو اس سے پیسے، گاڑی، گھر کے متعلق مت پوچھنا، ہمیشہ ساتھ رہنے کے وعدے بھی مت لیتے رہنا، بلکہ سب سے پہلا سوال یہی کرنا، کیا تم میری ذہنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہو؟ بہترین ہمسفر کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا نہیں چھوڑتا۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ انسان عمر سے نہیں بلکہ فکر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدریں اور بدمزاج رہیں تو رہنے کی بہترین جگہ اپنی حدود ہی ہوتی ہے۔ یہ جھوٹ بھی کتنی عجیب چیز ہے، خود بولو تو اچھا لگتا ہے اور اگر کوئی دوسرا بولے تو غصہ آتا ہے۔ زندگی میں آپ کے پاس جتنی بھی کم چیزیں ہوں گے آپ اتنے ہی آزاد ہوں گے۔ ہمیشہ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں آپ کے لیے کشتی بن جائیں گی۔ کوئی اچانک بدل جائے تو 2 باتوں پر عمل کریں، وہ شخص آپ کو دن رات یاد کرے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اس شخص کو اپنی طرف کھینچنا چھوڑ دینا ہے، اس سے کسی بھی قسم کا رابطہ کرنا چھوڑ دینا ہے۔ جس مرد کی توجہ کے لیے تم تڑپ رہی ہو وہ خود تم سے توجہ کی بھیک مانگے گا جب تم 3 کام کرو گے۔ نمبر 1، مرد کو کوئی میسج نہ کرنا۔ نمبر 2، مرد سے دور دور رہنا۔ اور نمبر 3، مرد سے کوئی رحم کی بھیک نہ مانگنا۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گاؤں میں بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ کیا ہی اچھا قول ہے کسی کا، تعلق رہے نہ رہے پر احترام رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ بدلہ تو وہ لیتے ہیں جن کا دل چھوٹا ہو، ہم تو معاف کر کے دل سے ہی نکال دیتے ہیں۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کرو، مطلبی لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کیا کرو۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی رہتی ہے، نہ حسن، نہ روب و دبدبا اور نہ ہی شان و شوکت۔ تیرے بچھڑنے سے ہر بار رو پڑے تھے ہم، چل اس بار تجھے دل خدا حافظ کہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس دے گا۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ بے شک ماں پڑھی لکھی نہ ہو پر دنیا میں ہم ہر ضروری بات اپنی ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر نہ لینا اور اپنی زندگی کا مقصد ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے میں رکھنا۔ سنا تھا روز قیامت کوئی کسی کا نہیں رہے گا، مگر یہ معاملہ تو دنیا میں دکھائی دے رہا ہے۔ اپنی ماں اور بیوی دونوں کی بے پناہ عزت کرو کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی۔ زندگی کا ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ اچھے اور سچے لوگ کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتے، جبکہ چالاک اور ہوشیار چاپلوس لوگ سب کے پیارے ہو جاتے ہیں۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، مگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔
جس عورت کے بال گرنے لگ جائیں تو سمجھ جانا وہ عورت پریشان رہتی ہے اور ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو دل پر لگاتی ہے۔ جو تمہیں چھوڑ جانے کی دھمکی دے اسے مسکراتے ہوئے اپنے سینے سے لگاؤ اور کانوں میں سرگوشی کرو کہ جانے کا راستہ معلوم ہے، میں تمہیں بتاؤں۔ دوستی نبھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اپنا دل دکھانا پڑتا ہے کسی اور کی خوشی کے لیے۔ کاش کہ خدا نے دل شیشے کے بنائے ہوتے، توڑنے والوں کے ہاتھوں میں زخم آئے ہوتے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، مسکراہٹ اور خاموشی۔ مسکراہٹ مسئلہ حل کرنے کے لیے اور خاموشی مسئلوں سے دور رہنے کے لیے۔ کچھ اپنوں نے ہمیں اداس کر دیا، ورنہ لوگ ہم سے مسکرانے کا راز پوچھا کرتے تھے۔ عورت اپنی عمر کے بارے میں اس وقت جھوٹ بولنا شروع کرتی ہے جب اس کا چہرہ سچ بولنا شروع کر دے۔